بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح دیکھیے تہجد کی نماز کتنی اعلیٰ عبادت ہے جس کا تذکرہ احادیث میں ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اعلان کراتے ہیں، فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو دیا جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جوش میں ہوتی ہے، اس وقت تہجد کی نماز پڑھنے والے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہاں ایک علمی نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھیے جو کہ آپ کے لیے نفل ہے، یعنی اے محبوب آپ رات میں تہجد ادا فرمائیے، جو ہے تو نفل آپ کے لیے، مگر یہ ایسی عبادت ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ تہجد کی برکت سے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مقام محمود کی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو مومن دنیا میں تہجد کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے مقام محمود میں اس کو شفاعت عطا فرمائیں گے۔ تو محبوب کو مقام محمود ملا اور امتی کو تہجد پر قیامت کے دن محبوب کی شفاعت نصیب ہوئی۔ تو تہجد کس قدر اہم عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود پڑھنے کے بعد بھی استغفار کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں انبیاء صحابہ کے متعلق فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کو بہت کم سوتے تھے اور آخر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں کر رہے، بلکہ پوری رات بستر سے پہلو جدا رکھا، اللہ کے سامنے رکوع و سجدے میں لگے رہے، عبادت بھری رات گزاری، پھر بھی جب سحری کا وقت آیا تو وبالاسحار هم یستغفرون، تو اس وقت استغفار کرتے تھے۔ معلوم ہوا تہجد کے بعد بھی استغفار کی تلقین کی گئی۔ اور آگے بڑھیے، حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں حج مبرور اور حج مقبول کے متعلق فرمایا اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ حج مبرور ادا کرے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر گھر لوٹتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ ایک حدیث پاک میں ہے اسلام لانے سے بندے کے پچھلے سب گناہ معاف، ہجرت سے پچھلے سب گناہ معاف۔ اسی حدیث میں فرمایا جو حج کرتا ہے پچھلے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو کبھی اتنا ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ بدر کے دن دیکھا یا میدان عرفات میں رسوا ہوتے ہوئے دیکھا۔ رو رو کر سر پر مٹی ڈالتا تھا کہ مدتوں کی میری محنت ضائع ہو گئی، اللہ نے گناہ گاروں کی بخشش فرما دی۔ عرفات کے میدان میں اتنی بخشش ہوتی ہے کہ جو بندہ وقوف عرفہ سے فارغ ہو چکا اور وقوف مزدلفہ کے لیے میدان مزدلفہ آیا تو وہ گناہوں سے بخشش پا کر واپس آیا۔ چنانچہ جس کو اللہ تعالیٰ وقوف عرفہ کی توفیق عطا فرما دے پھر بھی سمجھے کہ میرے گناہ نہیں بخشے گئے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ تم میری رحمت کو کیا سمجھتے ہو؟ یعنی بندے کو یقین کرنا چاہیے کہ وقوف عرفہ کے بعد اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے۔ اب اتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے قرآن عظیم الشان، ارشاد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، تم وہاں سے لوٹ کر آؤ جہاں سے لوٹ کر آئے۔ دیکھیے کہ عرفہ سے مغفرت کی بشارت پانے والے کو بھی حکم ہے کہ تم بھی استغفار کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔